کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے. جیسے ہم السلام علیکم. آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کیونکہ آج کل یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے. مجھے بھی کچھ اپنے دوستوں نے بھی بھیجی ہے اور اس کے علاوہ کچھ فیملی ممبرز نے بھی بھیجی ہے. یہاں پہ بھائی نے بات کی ہے کہ جو وطر ہے وہ مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ جو دوسری رکعت کے بعد تشہد ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے اور آخری رکعت میں تشہد پڑھنی چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان بھائی نے وہ حدیث نہیں بتائی، وہ الفاظ نہیں بتائے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری تشہد میں بیٹھنے سے منع کیا ہو. ابھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے، کیونکہ ابھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آج کل کے ٹائم پہ کہ یہ موبائل بن گیا ہے. اب جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہیں سے ایک چیز پڑھتا ہے، ایک حدیث پڑھتا ہے تو وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باقی چیزیں وہ ساری غلط ہیں. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک مسئلے کے لیے ساری ذخیرہ حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. ایسا پاسیبل ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث کی اپوزٹ سائڈ پہ کچھ اور حدیثیں ہوں اور پھر ان سب کو کہا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے، صرف یہ ایک چیز صحیح ہے. ہاں ایسا ہے کہ اگر اس حدیث کے اپوزٹ سائڈ پہ کوئی اور حدیثیں نہ ہوں یا کوئی اور طریقہ نہ ہو تو پھر چلیں آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں. ادروائز آپ نے ساری ذخیرہ حدیث کو دیکھنا ہے. محدثین جو ہیں، جو فقہا ہیں، جو ائمہ ہیں، انہوں نے ویسے ہی آنکھیں بند کر کے سارے مسائل جو اخذ نہیں کیے، باقی انہوں نے تمام قرآن کے اوپر ان کی نظر تھی، تمام ذخیرہ حدیث کے اوپر نظر تھی. یہاں پہ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث نبویہ ہے اس میں صلاۃ اللیل کی جو روایات ہیں اس کی تعداد مختلف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ وطر بھی آیا ہے اور اس لفظ وطر کے مختلف جو مطلب ہیں وہ اخذ کیے گئے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ نماز وطر جو اصطلاح میں معروف ہے، اس کے علاوہ نماز تہجد جو کہ صلاۃ اللیل کے نام سے پورا سال لوگ پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں. تیسری ہے نماز تہجد اور نماز وطر کا مجموعہ. اس پورے مجموعے کو صلاۃ اللیل سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں محدثین اور جو فقہا ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اب چار امام ہیں، ان چاروں میں سے جو امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ، ان تینوں کے نزدیک جو نماز وطر ہے اور نماز تہجد ہے یہ الگ الگ ہیں. لیکن جو امام ہیں شافعی ہیں ان کے نزدیک نماز تہجد اور نماز وطر یہ ایک ہی چیز ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو وطر کی 3 رکعت ہیں مگر 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ ہیں. مطلب جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز وطر ہے اس کی 3 رکعت ہیں اور وہ جو تینوں ہیں وہ 1 سلام کے ساتھ ہیں اور اس میں 2 تشہد ہیں. اور جو امام مالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں مگر 2 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ ہیں. یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں، تب آپ کو ساری چیزیں سمجھ جائیں گی. اور پھر جو امام احمد رحمہ اللہ ہیں ان کے مطلب نزدیک جو وطر کی 1 رکعت ہے مگر اس سے پہلے 2 رکعت صلاۃ اللیل ضروری ہے. اگر صلاۃ اللیل نہیں پڑھیں تو 1 وطر نہیں ہے، تو وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد امام شافعی کے جو نزدیک ہے وہ 3 رکعت ہیں مگر 1 سلام اور 1 تشہد کے ساتھ ہیں. اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک جو یہ صلاۃ الوطر ہے یہ 3 ہی ہیں. لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق یہاں پہ آتا ہے کہ 1 سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ، 1 تشہد کے ساتھ یا 2 تشہد کے ساتھ، اور اس کو الگ نماز قرار دیں یا نماز تہجد ہی قرار دیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اب نماز وطر میں جو شک پیدا کیا جاتا ہے وہ روایات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو لفظ وطر کا اطلاق ہے وہ روایات میں کہیں نماز وطر، کہیں نماز تہجد اور کہیں دونوں پر ہوا ہے. یہ سمجھنا کہ نماز وطر کا جو لفظ وطر ہے اس کا اطلاق کہاں پہ کیسے ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو کتاب ہے جامعہ ترمذی، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے ابواب الوطر کے نام سے. اس میں مختلف روایات ہیں. 7 رکعت وطر باروایت یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس کے بعد 5 رکعت نماز وطر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب جب ان دونوں کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی لفظ وطر تہجد دونوں کا مجموعہ مراد لیا گیا ہے. نماز وطر اور نماز تہجد، مطلب اب 7 رکعت نماز وطر تو کسی نے بھی آج تک نہیں پڑھی،
یا 5 رکعت نماز وطر تو آج تک کسی نے نہیں پڑھی، لیکن یہاں پہ دونوں کا مجموعہ لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے 3 جو رکعت نماز وطر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہاں پہ 3 رکعت نماز وطر ہی لیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1 رکعت نماز وطر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا ہے۔ تو اب جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تو اس میں کسی نے آج تک صرف ایک نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر 1 کو ملائیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اگلی چیز کی طرف۔ اس سے آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث لائی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں بالترتیب پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسرے میں کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو اصل ٹاپک ہے کہ وطر کو مغرب کے مشابہ یا مغرب کی طرح نہ پڑھو، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وطر جو پڑھو وہ 7 یا 5 پڑھو، مغرب کے مشابہ نہ پڑھو۔ مطلب جو پہلے روایتیں میں آپ کو بتائی ہیں حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ 3 نہ پڑھو بلکہ 7 اور 5 پڑھو۔ تو یہ چیزیں جب تک انسان ساری کی ساری نہیں سمجھ سکتا اس وقت تک اس کو علم نہیں ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 رکعت نماز وطر پڑھنا ثابت ہے، اور ولا تشبہوا بالمغرب کے مغرب کی طرح مشابہ لینا اس چیز کو بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی 3 رکعت نماز نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح درست نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 رکعت نماز نہیں ہونی چاہیے تو ان کو ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے نا، ان کو پھر یا 7 پڑھنی چاہیے یا 5 پڑھنی چاہیے، جبکہ وہ جو حدیث کا ظاہری مطلب ہے وہ اس کو لیتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو بالکل درست بات نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ 5 اور 7 والی جو روایت ہے وہ اس کو لیں، اس پہ عمل کریں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ویسے فضول میں کسی نے اعتراض کرنا ہے تو سب کا اپنی مرضی ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پوری کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آپ دوسری رکعت میں تشہد نہ پڑھیں، بلکہ مختلف ائمہ کی مختلف چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور آپ جس کے مقلد ہیں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے، مختلف شکوک و شبہات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو علماء نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی الحمدللہ جو فقہ حنفیہ کا طریقہ ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کریں۔ جو باقی ائمہ کے مقلد ہیں وہ اپنے طریقے کے مطابق پڑھیں، نہ کوئی ان کو کہتا ہے کہ وہ غلط ہیں اور یہ ٹھیک ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ جس ائمہ کی تقلید کر رہے ہیں اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک سب کو اس کا اجر دے گا۔